السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلنٹائن ڈے کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کی تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس نے رومن بادشاہ کلاڈیس کے خلاف بغاوت کی تھی، کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی۔ ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بغاوت کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور 14 فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی جو اس کی دوست تھی ایک خط لکھا، جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے، اور وہاں کے عیسائی پوپ نے 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے سے موسوم کر دیا، اور 14 فروری محبت کے پیغام وہاں پہنچانے کی تاریخ بن گئی۔ رومن کے ہاں روایت تھی کہ رومن 14 فروری کو خداؤں کی ملکہ جینو جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی اس کی یاد میں مناتے تھے، اور 15 فروری کی شام میں ایک جشن ہوتا اور سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں ڈال دیے جاتے۔ ہر رومن لڑکا اس جار میں سے ایک نام نکالتا، جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ وہ شام گزارتا۔ بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا۔ اس دوران یہ جوڑے محبت میں بھی گرفتار ہو جاتے اور کچھ شادی بھی کر لیتے۔ سر ویلنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات، کارڈ اور تحفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دن کیوں منائیں؟ یہ دن تاریخ کے حوالے سے ان کے لیے تو اہم ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس میں انیوژل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارے لیے پیروی کس کی؟ کیا ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کریں گے جو جدھر لے کے جاتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ بغیر شادی کے اور شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن پاک میں صاف طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 25 میں ہے، اور پاک دامن بننے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں، یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی، ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ اور مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ان کے حیا کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھیں کہ میری عبادت گاہ میں ایک لڑکے کا کیا کام، ایک مرد کا کیا کام۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں آتا ہے، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا تو اس نے ایک مرد یا انسان کی شکل اختیار کر لی، تو وہ بولی، بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو ایک متقی انسان۔ تو یہ بات تو عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن کہاں یہ کہ ان کی روایت میں اس کلچر کو ہم اپنے ہاں اتنا عام کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس اذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کی خیانت کی مرتکب ہوتی ہیں۔ عورت کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ عورت کی عزت و عصمت ہے، بیکار کی مفت چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کا دل لبھانے کا باعث بنے۔ پچھلے سال ویلنٹائن ڈے پر اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ عورت نے ویلنٹائن ڈے پر پھول نہ ملنے پر شوہر سے طلاق مانگ لی۔ اس خبر کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف ایک کیس درج کیا کہ اس کے شوہر نے ویلنٹائن ڈے پر پھول نہیں بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو کئی بار یاد بھی کرایا لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس دن محبت کا کوئی طریقہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا خیال نہ رکھے تو وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ بیوی کے زور دینے پر شوہر نے کہا تھا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے نہ تو اسلامی تہوار ہے اور نہ ہی عربی تہوار، مگر بیوی کا کہنا تھا کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی شدہ زندگی کے اہم مواقع کا خیال نہ رکھے۔ کیا پتہ اگلی دفعہ وہ اس کی سالگرہ یا شادی کی اینیورسری ہی بھول جائے۔
اب آپ سوچیں کہ ایسے دن جن کو ہم خود مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر تلوار کی طرح لٹکا لیتے ہیں اور کئی دن پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس دن میں اپنی ساری محبتوں کو مقید کر دیتے ہیں، کیا محبت کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن متعین کر لیا جائے اور باقی سال محبت کو بھلا دیا جائے؟ اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کسی ایک دن کے قید ہو جائیں۔ اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ کی، پابندی ہے تو اس چیز کی کہ 5 وقت وہاں حاضری دیں، لیکن ہم نے بیجا کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان خرافات کی ہماری زندگی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے، نہ کہ کچھ وقت کے انجوائمنٹ کے لیے اپنے لیے دوزخ کا سامان اکٹھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔